السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے قربانی کس پر واجب ہے، یعنی مسائل قربانی. قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے. کس پر؟ پھر سے سنیں. قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے. اسی طریقے سے جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے، بشرطے کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہو یا اتنا مال، اس کے پاس اتنا مال جائیداد ہو کہ وہ صاحب نصاب کے برابر ہو، یا اتنا مال یا جائیداد ہو کہ وہ صاحب نصاب کے برابر ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے مسئلہ ہے، اگر شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے. آگے یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر قربانی کر لے تو اس کا ثواب ہوگا، ملے گا. اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ مردہ کی طرف سے، یعنی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، جائز ہے، اس کا ثواب مردے کو ملے گا، یعنی مرحومین کو ملے گا، کر سکتے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچانا کیا ہے؟ افضل ہے. اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کہیں گم ہو گیا، اس لیے دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا جو گم ہو گیا تھا، اگر صاحب نصاب کو ایسا اتفاق پیش آئے تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے. اور اگر غریب ہے تو دونوں جانوروں کی قربانی ضروری ہے. پھر سے سنیں کہ اگر قربانی کے جانور کہیں گم ہو گیا، اس لیے دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا، اگر صاحب نصاب کو، یعنی جو صاحب نصاب ہے، ایسا اتفاق پیش آئے تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے. اور اگر غریب ہے تو دونوں جانوروں کی قربانی ضروری ہے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی امیر نے قربانی کی نیت سے خریدا، پھر وہ عیب دار ہو گیا، یعنی اس کے اندر کوئی چیز، کوئی عیب نکل آیا جو قربانی میں مانع ہے، عیب نکل آیا، وہ عیب دار ہو گیا، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. اور اگر فقیر ہے تو اسی عیب دار جانور کی قربانی کرے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں بھی متعین ہے. بکرا 1 سال کا، اور اگر بکرا 1 سال سے کم ہو مگر 1 سال کے بکروں میں چھوڑ کر وہ 1 سال کا نظر آتا ہو، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. گائے، بیل، بھینس، کٹرا وغیرہ 2 سال کا اور اونٹ 5 سال کا، اگر اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہ ہوگی. اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری ہے تو قربانی درست ہے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا دودھ یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں. اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ دودھ اور بال یا ان کی
قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ گائے کی قربانی جائز ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، اس مادر وطن کے اندر، اس ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں حکومت، بعض کا سبھی جگہوں پر، خاص طور سے اس ملک کے اندر جو ہے حکومت کی طرف سے اس کی قربانی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے اسی جگہ پر فتنے سے بچنے کے لیے اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی قربانی سے احتراز کیا جائے۔ الفتنۃ اشد من القتل، لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود بھی قربانی کر لی تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ ہے کہ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے آگے مسئلہ ہے کہ بانج اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے، بشرطے کہ اس کے سینگ جڑ سے نہ ٹوٹے ہو۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ جس جانور کی ناک کٹی ہو یا زبان کٹی ہو یا بھیڑ بکری اس کے تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بھینس یا اونٹنی کا ایک تھن خشک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر دو تھن خشک ہو جائے تو جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے، مردہ ہے، تو اس کو ذبح نہیں کیا جائے اور اس کا کھانا بھی حلال اور درست، اس کا کھانا حلال درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہم بارہ سنتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جانور خرید کے لاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو میں نے وہ مسئلہ بتا دیا ہے، پھر اسی مسئلہ کو پوچھا گیا تھا تو اس مسئلہ کو غور سے سن لے۔ آگے مسئلہ ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور خریدا اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چوری کا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوری کا تھا، اس کی قربانی درست نہیں۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے اور چھری کو تیز کر لی جائے۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ اور ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے کے بعد ذبح میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو لٹائے ہوئے ہے اور انتظار کر رہے ہیں، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اس وقت انتظار نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے چھری کو بھی تیز نہیں کرنا چاہیے جانور کے سامنے، یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے جو ہے مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا جائز ہے، جائز ہے، دے سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی کے کھال کا بھی وہی حکم ہے جو گوشت کا ہے۔ اسی طریقے سے کہ بعض لوگ ذبح کرنے سے پہلے ہی کھال فروخت کر دیتے ہیں، لہذا یاد رہے کہ ذبح سے پہلے کھال کا فروخت کرنا حرام ہے اور بیع جائز نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کو ہم غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے ان مسائل کے اوپر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔